तसव्वुर कीजिए एक ऐसा मुल्क जिसका रकबा दुनिया के नक्शे पर महज एक नुक्ते के बराबर महसूस होता हो, लेकिन वो 173 मिलियन इंसानों का पेट पालने में खुद कफील हो। बिल्कुल। जब भी हम ज़राअत के बारे में सोचते हैं तो जहन में हजारों एकड़ पर फैले वसी और आरीज खेत और बड़े बड़े ट्रैक्टर उभरते हैं। सही कहा आपने। लेकिन अगर जमीन इतनी कम हो कि चलने की जगह बमुश्किल मिले और पेट पालने वाले करोड़ों में हो तो क्या किया जाए? ये मुअम्मा बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। जी हाँ, और आज के इस गहरे तज्जिए और पेशावराना सेमिनार में इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने की साइंस को समझा जाएगा। ये सेमिनार JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है और इसकी तमाम तर इल्मी बुनियाद इस प्लेटफॉर्म के बानी जनाब मोहम्मद जावेद कमर की गहरी तहकीक पर रखी गई है। बिल्कुल, वो एक इंतहाई मुमताज माहिर मिट्टी यानी सीनियर सॉइल साइंटिस्ट और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा ज़राई मुशीर एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट हैं। उनकी बसीरत ही हमें आज इस हैरत अंगेज सफर पर ले जाएगी। असल में उनकी ये तहकीक रिवायती ज़राअत के तसव्वुरात को पूरी तरह चैलेंज करती है। ऐसा ही है। अगर हम स्क्रीन पर मौजूद टाइटल स्लाइड की मंजरकशी करें तो वहाँ एक इंतहाई सरसब्ज डेल्टा और बल खाते दरिया का दिलकश नज़ारा मौजूद है और इस पर जाली हुरूफ में उन्वान दर्ज है, बंगाल डेल्टा की ज़राअत के राज, एग्रीकल्चरल सीक्रेट्स ऑफ द बंगाल डेल्टा, गहन काश्तकारी और नीला इनकलाब, इंटेंसिव फार्मिंग एंड द ब्लू रेवोल्यूशन। ये महज एक खूबसूरत तस्वीर नहीं है, ये इस खित्ते की बका की एक अजीम जंग और मुवाफ़क़त यानी अडेप्टेशन की मुकम्मल साइंसी दास्तान का खुलासा है। यहीं पर एक उलझन पैदा होती है। गुंजान आबादी वाले इलाकों में तो आमतौर पर भूख और कहत का खतरा रहता है ना, तो ये छोटी सी जमीन इस कदर अनाज कैसे उगा रही है? इसको समझने के लिए हमें उनके बेसिक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखना होगा। सही। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है कंट्री इंट्रोडक्शन बांग्लादेश। स्क्रीन पर मौजूद इस नक्शे में सामईन देख सकते हैं कि ये मुल्क पद्मा, जमुना और मेघना दरियाओं के संगम पर वाक़ है। इसे दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाई ज़रई निज़ाम, डेल्टाइक एग्रीकल्चरल सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। यानी 3 बड़े दरिया मिल रहे हैं वहाँ, और इसका कुल रकबा महज 1,48,407 मुरब्बा किलोमीटर है। लेकिन इसका 70% हिस्सा ज़ेरे काश्त है। 70%। जी बिल्कुल 70%। और इस ज़ेरे काश्त होने के पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी छुपी है। यहाँ इंतहाई गुंजान आबादी, एक्सट्रीम डेंसिटी है, जिसका मतलब है कि ज़मीन का हर इंच सोना है। सही। किसानों के पास ज़मीन को खाली छोड़ने का वक्त ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनके पास ज़मीन को कुछ महीनों के लिए खाली छोड़कर उसकी ज़रखेज़ी बहाल होने का इंतज़ार करने की अय्याशी मौजूद नहीं है। उन्हें बाकायदगी के लिए आमूदी तौसी, वर्टिकल एक्सपेंशन और मुसलसल काश्तकारी, कंटिन्यूस कल्टीवेशन की तरफ जाना पड़ा। एक मिनट रुकिए। आमूदी तौसी यानी वर्टिकल एक्सपेंशन, तो ये तो आमतौर पर इमारतों के लिए इस्तेमाल होता है ना, जैसे फलक बोस इमारतें। क्या पौधों को एक के ऊपर एक उगाया जा रहा है? नहीं, ज़राअत में आमूदी तौसी से मुराद ज़मीन के रकबे को फैलाने के बजाय वक्त और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है। अच्छा। एक फसल के बजाय 2 या 3 फसलें निकालते हैं। वाह। फसलों के दौरानिए क्रॉप साइकिल्स को जीनियाती तौर पर मुख्तसर कर दिया गया है, ताकि जैसे ही एक फसल कटे फौरन दूसरी बो दी जाए। ये वक्त के अंदर एक आमूदी तौसी है। ये बात हैरान कुन है। लेकिन इस मुसलसल बुवाई से जमीन की साख्त पर क्या असर पड़ता है, इसे जानने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फिजिकल ज्योग्राफी एंड लैंड सिस्टम। यहाँ हमवार मैदानों, चिटोंग के खूबसूरत पहाड़ों और सुंदरबंश के घने जंगलात की तस्वीर मौजूद है। जी, और अगर आप इन मैदानों को देखें तो ये खित्ता सतह समंदर से महज 12 मीटर से भी कम बुलंदी पर है। 12 मीटर? ये बुलंदी तो इतनी कम है कि डर लगता है कि जरा सा समंदर चढ़ेगा तो सब डूब जाएगा। सही कहा। लेकिन ये कम बुलंदी एक खतरा भी है और सबसे बड़ी नेमत भी। असल में हिमालय के पहाड़ों से निकलने वाले दरिया
جب ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس ہموار سطح پر آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ہمالیہ کی کٹی ہوئی چٹانوں کا چورا اور معدنیات لاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ معدنیات یہاں بچھ کر زرخیز دریالی مٹی فرٹائل الوویل پلینز بناتی ہیں۔ یہ مٹی قدرتی طور پر ایک سپنج کی طرح ہے جو پانی اور غذائیت کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ اور ان پہاڑی علاقوں کا کیا سین ہے جو تصویر میں ہے؟ دوسری جانب جنوب مشرقی پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر پانی رکتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اعلیٰ معیار کی چائے ہائی کوالٹی ٹی کے لیے قدرتی طور پر بہترین ماحول فراہم کرتے ہیں۔ یہ تو قدرت کا ایک بہترین نظام ہوا، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ اس زمین کو ایک دیمک لگ چکی ہے۔ جی ہاں، آبادی کا دباؤ۔ بالکل، دریا بردگی اور تیز رفتار شہرکاری کے باعث زمینی حدود لینڈ کنسٹرینٹ کا مسئلہ سنگین ہو چکا ہے۔ سامعین کے لیے بتاتا چلوں، ہر سال 1% قیمتی زرعی زمین کم ہو رہی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر سال 1% زمین کم ہو رہی ہے تو پھر یہ نظام کیسے چلے گا؟ دیکھیں، یہ ایک الارم بجانے والی صورتحال ہے۔ شہروں کا پھیلاؤ اور سڑکوں کی تعمیر کسانوں سے ان کی زمین چھین رہی ہے۔ اچھا، اسی لیے ہم نے پہلے کہا کہ انہیں اپنی پیداوار کی شدت میں بے پناہ اضافہ کرنا پڑا، کیونکہ ہر آنے والے سال میں ان کے پاس پچھلے سال کی نسبت کم زمین ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور اس کم ہوتی زمین کے ساتھ موسم کے کیا حالات ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے کلائمیٹ اینڈ ایگرو ایکولوجیکل کنڈیشنز۔ یہاں سامعین کے لیے ایک انفوگرافک ہے جس میں شدید بارشوں اور مانسون کے چکر کو سمجھایا گیا ہے۔ جی، اور یہ ٹراپیکل مانسون آب و ہوا، ٹراپیکل مانسون کلائمیٹ زراعت کا اصل انجن قرار دیا گیا ہے۔ بالکل، سالانہ 1500 سے لے کر 5000 ملی میٹر تک شدید بارش ہوتی ہے جو ایمن چاول کو سیراب کرتی ہے، اور سردیوں کا مختصر موسم گندم اور بورو چاول کے لیے مختص ہے۔ 5000 ملی میٹر بارش کا تصور کیجئے۔ یہ بارشیں جہاں فصلوں کی پیاس بجھاتی ہیں، وہیں یہ خطہ موسمیاتی تبدیلیوں کلائمیٹ چینج کا گراؤنڈ زیرو بن چکا ہے۔ گراؤنڈ زیرو یعنی سب سے زیادہ متاثر؟ جی بالکل، عالمی تپش گلوبل وارمنگ کی وجہ سے خلیج بنگال میں بننے والے طوفانوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ سمندر کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں پانی اندر آ رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے نقصان دہ ہوگا۔ بہت زیادہ۔ یہ ساحلی نمکینی کوسٹل سلینٹی کا باعث بنتا ہے۔ میٹھے پانی کے ڈیلٹا نے نمکین پانی کا داخل ہونا زراعت کے لیے زہر کے مترادف ہے۔ ویٹ، اگر سمندر کا نمکین پانی کھیتوں میں داخل ہو رہا ہے تو وہاں کی مٹی تو مکمل طور پر بنجر ہو جانی چاہیے۔ اس مٹی کی اصل حالت دیکھنے کے لیے اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے سوئل ٹائپس اینڈ لینڈ فرٹیلٹی۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کسان کے ہاتھوں میں گہری سیاہ نرم مٹی ہے جو انتہائی زرخیز لگتی ہے۔ ہاں، اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہاں کی مٹی تجدید پذیر ری جنریٹو سوئل ہے، جو دریائی سلٹ اور چکنی مٹی الوویل سلٹ اینڈ کلے لوم پر مشتمل ہے۔ یہ تجدید پذیر کا عمل کیسے ہوتا ہے آخر؟ تجدید پذیر یعنی ری جنریٹو سے مراد یہ ہے کہ یہ مٹی ہر سال اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس حاصل کر لیتی ہے۔ ہر سال؟ جی، جب طغیانی یا سالانہ سیلاب آتا ہے تو وہ صرف تباہی نہیں لاتا، سیلاب کا پانی اپنے اندر ہمالیہ سے لائی گئی غذائیت سے بھرپور مٹی نیوٹرینٹ رچ سلٹ حل کیے ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ منرلز وغیرہ؟ بالکل، اور جب پانی کھیتوں میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ سلٹ تہ در تہ زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ تہ ایک انتہائی طاقتور قدرتی کھاد نیچرل فرٹیلائزیشن کا کام کرتی ہے۔ یہ تو اندرونی علاقوں کا معجزہ ہوا، لیکن ان ساحلی علاقوں کا کیا، جہاں ہم نے ابھی ساحلی نمکینی کا ذکر کیا؟ سمندر کا پانی تو سلٹ نہیں لاتا، وہ تو سیموتھور، واٹر لاگنگ اور نمکین کے بڑھنے سیلینٹی انٹروژن کا سبب بنتا ہے۔ کسان اس نمک سے کیسے لڑ رہے ہیں؟ اصل کمال ہی یہی ہے، وہ نمک سے لڑ نہیں رہے بلکہ اس کے ساتھ جینا سیکھ رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ مقامی کسانوں اور سائنٹسٹ نے مل کر نمکین پانی برداشت کرنے والی فصلوں سلائن ٹالرنٹ کراپس کی نئی اقسام تیار کی ہیں۔ زبردست۔ اور اس کے علاوہ جب زمین چاول کے لیے بہت زیادہ نمکین ہو گئی تو انہوں نے ان کھیتوں کو خارے پانی کے تالابوں میں بدل دیا
اور وہاں منافع بخش جھینگوں کی فارمنگ، شرمپ فارمنگ شروع کر دی۔ یہ ان کی کمال کی لچک ہے۔ رکاوٹ کو ہی راستہ بنا لیا، کمال ہے۔ لیکن پانی کے اس عجیب و غریب نظام کو تفصیل سے جاننے کے لیے اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے واٹر ریسورسز اینڈ ایریگیشن سسٹمز۔ اس سلائیڈ میں موجود تصویر میں ایک سرسبز کھیت میں ایک ٹیوب ویل پانی اگل رہا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑا پانی کا تضاد، واٹر پیراڈاکس لگتا ہے مجھے۔ یعنی مانسون میں پورا ملک ڈوب جاتا ہے اور سردیوں میں زمین سوکھ کر پھٹنے لگتی ہے۔ 700 سے زائد دریاؤں کا وسیع جال، ایکسٹینسو نیٹ ورکس موجود ہونے کے باوجود یہ قلت کیوں؟ دیکھیے، اس کی وجہ جغرافیکلی بیسڈ ہے۔ یہ دریا بارشوں اور گلیشیئرز پگھلنے پر منحصر ہیں۔ سردیوں میں جب ہمالیہ میں برف جم جاتی ہے اور بارشیں رک جاتی ہیں تو دریاؤں میں پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک کم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اس خشک سردی میں چاول کی فصل اگانے کے لیے انہوں نے زیر زمین پانی کا انقلاب، گراؤنڈ واٹر ریولیوشن شروع کیا۔ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں شیلو ٹیوب ویلز، شیلو یعنی کم گہرائی والے، جی ہاں، یہ گہرے ٹیوب ویلز نہیں ہیں بلکہ کم گہرائی سے پانی نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں چلانا سستا پڑتا ہے۔ مگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس زیر زمین پانی کے بے تحاشا استعمال نے ایک بہت بڑی ماحولیاتی آفت کو جنم دیا تھا۔ زیر زمین پانی کی سطح گرنا، فالنگ واٹر ٹیبلز تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ آرسینک کی آلودگی، آرسینک کنٹامینیشن کا کیا چکر ہے؟ پانی نکالنے سے زہر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایک انتہائی پیچیدہ کیمیائی عمل، کیمیکل پروسیس ہے۔ اصل میں اس خطے کی زیر زمین چٹانوں میں آرسینک قدرتی طور پر ایک مستحکم حالت میں موجود ہوتا ہے۔ اچھا۔ جب کسانوں نے بے تحاشا پانی نکالا تو زیر زمین پانی کی سطح گر گئی، خالی ہونے والی جگہ پر آکسیجن داخل ہو گئی۔ اس آکسیجن نے چٹانوں میں موجود آرسینک کے ساتھ کیمیائی تعامل، آکسیڈیشن کیا، جس سے آرسینک پانی میں حل پذیر ہو کر زہریلا ہو گیا اور باقی ماندہ پانی میں شامل ہو گیا۔ یہ اس زرعی انقلاب کی سب سے بڑی اور تلخ قیمت تھی۔ ایک طرف معجزہ اور دوسری طرف تباہی۔ یہ سب فصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اسے جاننے کے لیے اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے میجر کراپس اینڈ کراپنگ سسٹمز۔ ناظرین کے لیے بتاتا چلوں، اسکرین پر تیرتے ہوئے باغات، فلوٹنگ گارڈنز اور چاول کے گہرے سبز کھیتوں کی تصویریں ہیں۔ جی، یہاں چاول کے بے مثال شدت کشت کا ذکر ہے، جہاں ایک ہی زمین پر سال میں 3 فصلیں، ٹرپل کراپنگ سسٹم، اوس، امن، بورو اگائی جاتی ہیں۔ واہ، سال میں 3 فصلیں! اور چاول کے علاوہ بھی تو کچھ ہوتا ہوگا؟ بالکل، چاول کے علاوہ پٹسن، جسے سنہرا ریشہ، گولڈن فائبر کہا جاتا ہے، کبھی اس کی معیشت پر حکمرانی تھی اس کی۔ ہاں، جھوٹ۔ جی، مصنوعی ریشوں کی وجہ سے یہ زوال کا شکار ہوا، لیکن اب پوری دنیا میں پلاسٹک پر پابندیوں کے بعد یہ دوبارہ پلاسٹک کے ماحول دوست متبادل، ایکو فرینڈلی آلٹرنیٹیو کے طور پر تیزی سے ابھر رہا ہے۔ یہ تو زبردست کم بیک ہے، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے وہ تصویر میں موجود تیرتے ہوئے باغات ہیں۔ جب سیلاب کے دوران زمین کئی فٹ پانی کے نیچے غائب ہو جاتی ہے تو کسان سبزیاں کیسے اگا رہے ہیں؟ یہ نامیاتی تختے، آرگینک رافٹس طبی طور پر کام کیسے کرتے ہیں آخر؟ یہ بائیو انجینئرنگ کی ایک شاندار مقامی شکل ہے۔ کسان پانی کی سطح پر تیرنے والی آبی بوٹیوں، خاص طور پر جل کمبھی، واٹر ہیاسنتھ کو اکٹھا کر کے موٹی تہیں بناتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تہیں دھیرے دھیرے گل سڑ کر ایک قدرتی سپنج اور کھاد کا کام کرتی ہیں۔ کسان ان تیرتے ہوئے تختوں پر مٹی اور بیج ڈالتے ہیں۔ پودوں کی جڑیں نیچے جا کر اس گلتی ہوئی آبی بوٹی سے براہ راست غذائیت، نیوٹرینٹس کھینچتی ہیں۔ کمال ہے۔ اور سب سے مزے کی بات، پانی بڑھتا ہے تو کھیت بھی پانی کے ساتھ اوپر آ جاتا ہے۔ یہ تو واقعی کمال کی حکمت عملی ہے۔ فصلوں کے بعد اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے لائیو اسٹاک، فشریز اینڈ فارسٹری۔ اسکرین پر مچھلیوں کے تالاب، مشہور بلیک بنگال بکری اور ایک جدید پولٹری فارم کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ جی، اور یہاں ذکر ہے کہ قومی پروٹین کے تحفظ کے لیے ان لینڈ ایکوا کلچر کا ایک سفر طے کیا گیا ہے،
اور اسے نیلا انقلاب بلو ریولوشن کا نام دیا گیا ہے۔ ہر تالاب اور سیلابی کھیت ملک کی 60% پروٹین پیدا کرتا ہے، یہ لکھا ہے یہاں پہ۔ بالکل، اور یہ نیلا انقلاب محض ایک اصطلاح نہیں ہے۔ چونکہ زمین کم ہے اس لیے انہوں نے دیہات کے ہر چھوٹے بڑے جوہر، تالاب اور یہاں تک کہ چاول کے ان فیتوں میں جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے مچھلیاں پالنا شروع کر دیں۔ یعنی چاول اور مچھلی ایک ہی جگہ پل رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اس کے علاوہ بلیک بنگال بکری، بلیک بنگال گوٹ کی جینیٹکس ایسی ہیں کہ یہ بہت کم چارے اور کچرے پر زندہ رہتی ہے، کئی بچے دیتی ہے اور اس کا گوشت اعلیٰ ترین معیار کا ہوتا ہے۔ زبردست۔ ساتھ ہی پولٹری کے فروغ، پولٹری بوم نے بھی پروٹین کو غریب ترین فرد کی پہنچ میں لا کھڑا کیا ہے۔ بہت اعلیٰ۔ اور یہ تمام کام مشینوں کے بغیر ممکن نہیں۔ جدید دور میں ان کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے لیے اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے فارم میکنائزیشن اینڈ ٹیک۔ اس تصویر میں ایک کیچڑ بھرے کھیت میں 2 پہیوں والا پاور ٹلر چل رہا ہے۔ جی بالکل۔ میرا سوال یہ ہے کہ زمین کے اتنے چھوٹے اور بکھرے ہوئے ٹکڑوں، فریگمنٹڈ لینڈ ہولڈنگز پر 4 پہیوں والے ٹریکٹرز کیوں استعمال نہیں کیے جاتے؟ اصل میں اس کے پیچھے خالصتاً فزکس اور معیشت ہے۔ ایک تو کسانوں کی زمینیں اتنی چھوٹی ہیں کہ بڑا ٹریکٹر وہاں موڑی نہیں کاٹ سکتا۔ یہ بھی ہے۔ دوسرا، دریا کی لائی گئی نرم مٹی اور خارے پانی میں بھاری ٹریکٹر دھانس جاتا ہے۔ اس کا حل انہوں نے لوہے کی بھینس، آئرن بفلو کی صورت میں نکالا، جسے 2 پہیوں والا پاور ٹلر، 2 ویل پاور ٹلر کہتے ہیں۔ یعنی چھوٹا ٹریکٹر۔ جی، یہ ہلکا ہوتا ہے، کیچڑ میں آسانی سے چلتا ہے اور چھوٹے کسان اسے خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یعنی ٹیکنالوجی کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھالنا پڑا، اور چونکہ لوگ شہروں کی طرف جا رہے ہیں تو مزدوروں کی کمی نے اس میکینیکل پاور ٹرانزیشن کو مزید ناگزیر بنا دیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اب کمبائن ہارویسٹرز اور سولر پمپس کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ بالکل، زرعی مزدوروں کا شہر منتقل ہونا ایک عالمی رجحان ہے اور مشینوں کا استعمال اسی خلا کو پور کر رہا ہے۔ ان انسانوں کی بات کی جائے تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ایگریکلچر اینڈ رورل لائیولیہڈز۔ گرافکس میں دیہاتی خواتین کو گھر کے آنگن میں باغبانی میں مصروف دکھایا گیا ہے۔ 40% آبادی کا معاشی انحصار براہ راست زراعت پر ہے۔ اس میں خواتین کا کردار کیا ہے؟ خواتین گھریلو باغبانی، ہوم سٹیڈ گارڈنز یعنی گھر کے چھوٹے سے صحن میں سبزیاں اور پھول اگانے اور فصل کٹائی کے بعد کے مراحل، پوسٹ ہارویسٹ پروسیسنگ میں پیش ہیں۔ اچھا۔ لیکن ایک تشویشناک بات بھی ہے۔ آبادی کے دباؤ اور زمین کی کمی کے باعث کسانوں کی بڑی تعداد اب زمین کی مالک نہیں رہی۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ بلکہ وہ محض مزارع، شیئر کراپرز کے طور پر کرائے کی زمینوں پر کام کر رہے ہیں۔ پھر بھی یہ زراعت ہی ان کے لیے بھوک سے بچنے کا واحد تحفظ کا جال، سیفٹی نیٹ ہے۔ معاشی تحفظ کے اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے فوڈ سیکیورٹی اور ایگریکلچرل ٹریڈ۔ تصویر میں ایک ترازو ہے جس کے ایک پلڑے میں چاول اور مچھلی اور دوسرے میں گندم اور کھانے کا تیل ہے۔ جی، حیران کن طور پر اتنی آبادی کے باوجود چاول اور مچھلی میں مکمل خود کفالت، ایبسولوٹ سیلف سفیشنسی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تاہم جیسے جیسے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو رہا ہے، ان کی غذائی عادات بدل رہی ہیں۔ یعنی نئی ڈیمانڈز پیدا ہو رہی ہیں۔ بالکل، وہ اب گندم، خوردنی تیل، ایڈیبل آئلز اور چینی کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں جو کہ انہیں درآمد کرنی پڑتی ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف جوتے کی مصنوعات، منجمد جھینگے، فروزن شرمپ اور چائے کی منافع بخش عالمی برآمدات، گلوبل ایکسپورٹس اس درآمدی بل کو متوازن کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور کیا آفت کی صورت میں ان کے پاس کوئی ہنگامی منصوبہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، ان کے پاس خوراک کے تصویراتی ذخائر، اسٹریٹجک بفر سٹاکس ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ یعنی ایمرجنسی سٹوریج۔ جی، حکومت نے جگہ جگہ سائلوز بنا رکھے ہیں جہاں اناج کا ذخیرہ کیا جاتا ہے اور اسے باقاعدگی سے تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ جب بھی کوئی طوفان آتا ہے تو مارکیٹ میں قحط نہیں پڑتا۔ اس سارے ماڈل کو اگر ہم اپنے خطے سے جوڑیں تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کمپیریزن ود پاکستان۔ یہاں اسکرین 2 حصوں میں منقسم ہے۔
एक तरफ खुश्क जमीन और दूसरी तरफ गीली डेल्टाई जमीन। बिल्कुल। पाकिस्तान के वसी और खुश्क रकबे एरिड टेरेन का मुवाजना इस छोटे डेल्टा से किया गया है। आदादोशुमार कहते हैं कि पाकिस्तान की ज़राई शिद्दत, क्रॉपिंग इंटेंसिटी 140% है, जबकि वहाँ ये 195% है। ये 195% का क्या हिसाब है? कोई चीज़ 100% से ज़्यादा कैसे हो सकती है? देखिए, ज़राई शिद्दत का 100% होने का मतलब है कि मुल्क की तमाम काबिल काश्त ज़मीन पर साल में एक बार फसल उगाई गई है। सही। अगर 200% हो तो इसका मतलब है पूरी ज़मीन पर साल में 2 बार फसल उगाई गई। 195%, 195% का मतलब है कि वहाँ तकरीबन हर ज़मीन पर साल में 2 बार और बहुत सी ज़मीनों पर 3 बार फसल ली जा रही हैं। ओह, अब समझ आया। और जबकि पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर पानी की किल्लत, वाटर स्कैसिटी का सामना है, जबकि उनको सैलाब और पानी के इंतज़ाम, वाटर मैनेजमेंट का चैलेंज दरपेश है। तो हम इनसे क्या सीख सकते हैं? इस बात का जायजा लेने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है की लेसन्स फॉर पाकिस्तान। नक्शे पर तीर के निशानात के जरिए असबाक की मुंतकिली दिखाई गई है। सबसे पहला और अहम सबक ब्लू इकोनॉमी का फरोग, अडॉप्टिंग द ब्लू इकोनॉमी बताया गया है। ये पाकिस्तान के लिए वाकई गेम चेंजर है। सिंध और दीगर इलाकों में लाखों एकड़ जमीन सीमो थूर की वजह से बंजर पड़ी हैं। जी हाँ, काफी बुरा हाल है। वहाँ पानी हर वक्त खड़ा रहता है और कोई रिवायती फसल नहीं उगती। अगर इस सीम ज्यादा जमीन को मुनाफा बख्श माही परवरी, पॉन्ड एक्वाकल्चर में बदल दिया जाए तो हम एक बंजर इलाके से करोड़ों की प्रोटीन पैदा कर सकते हैं। ये तो जबरदस्त आइडिया है। बिल्कुल। हमें मुसलसल काश्तकारी से पैदावार में इजाफा, मल्टीप्लाइंग आउटपुट और साहिली नमकीनी के खिलाफ नमकीन पानी से मुवाफकत, सलाइन एडेप्टेशन के मॉडल्स को मानो अन अपनाना चाहिए। सही कहा आपने। और हमें 2 पहियों वाले पावर ट्रैक्टर्स पर भी तवज्जो देनी चाहिए, जो हमारे छोटे किसानों के लिए कारआमद हों। मजीद बरा, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है एम्प्लॉयमेंट, स्टडी एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ यूनिवर्सिटियों और जदीद टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के मनाजिर हैं। जी, तालीमी मैदान में मीठे पानी की मछली परवरी, फ्रेश वाटर फिशरीज में तहकीक के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। वहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काफ़ी एडवांस्ड है इसमें। और सिर्फ तालीम ही नहीं, अमली करियर में भी बेपनाह गुंजाइश है ना? बिल्कुल। आज दुनिया भर को ऐसे माहिरीन की ज़रूरत है जो मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक खेती बाड़ी, क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग और आफात के इंतज़ाम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को समझते हों। और टेक्सटाइल्स का भी बड़ा जिक्र है वहाँ। जी हाँ, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन मैनेजर्स की आलमी सतह पर भारी मांग, कंसल्टेंसी डिमांड मौजूद है। नौजवान इन शोबों में महारत हासिल करके आलमी मार्केट में कदम रख सकते हैं। और इसी ताउन की बात करें तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है पाकिस्तान बांग्लादेश एग्रीकल्चरल कोलैबोरेशन। इस तस्वीर में एक मुसाफा दिखाया गया है, जिसके पसे मंजर में मछली, कपास और गंदम है। सही। यहाँ केज फार्मिंग मॉडल्स की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लाने की तजवीज़ है। देखिए, केज फार्मिंग का मतलब है कि आप खुले दरियाओं या झीलों के अंदर जाल के बड़े पिंजरे बनाकर मछलियाँ पालें। ये हमारे यहाँ बहुत कारगर हो सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर दोनों ममालिक कच्ची कपास, रॉ कॉटन की आलमी मंडी से मुश्तरका खरीदारी करें तो इनकी टेक्सटाइल सनतों, टेक्सटाइल सिनर्जी को अरबों डॉलर का फायदा हो सकता है। पाकिस्तान की बंद पड़ी जूट मिलों, जूट मिल्स को उनकी टेक्निकी महारत से दोबारा जिंदा किया जा सकता है। जबरदस्त पॉइंट है। और मैं समझता हूँ कि सिंध के साहिली इलाकों, खास तौर पर बादीन और थट्टा के लिए नमकीन पानी बर्दाश्त करने वाले चावन के बीजों का तबादला, वाइटल सीड एक्सचेंज, एक फौरी ज़रूरत है। ये बीज इन किसानों की तकदीर बदल सकते हैं। सही कह रहे हैं। साइंसी तहकीक और बीजों की ये मुंतकली ही असल सफारतकारी है। तमांतर बहस को समेटने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कंक्लूजन। मंजरकशी की जाए तो एक किसान का साया डेल्टा के खूबसूरत गुरूब आफ्ताब के सामने मौजूद है। हम कह सकते हैं कि ये खित्ता मौसमियाती मवाफकत, क्लाइमेट रेजिलियंस की एक हतमी मिसाल, एडेप्टेशन मास्टर क्लास है। बिल्कुल। नीला इनकलाब, ब्लू रेवोल्यूशन इस बात का सबूत है कि गुंजान आबादी एक बोझ नहीं है।
اگر اسے درست طریقے سے سنبھالا جائے۔ صحیح۔ یہ خطہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان فطرت کے غصے کے سامنے بے بس نہیں ہے۔ اگر سائنسی بنیادوں پر حکمت عملی بنائی جائیں تو طوفانوں اور سیلابوں کے درمیان بھی زندگی مسکرا سکتی ہے۔ بہت خوب۔ اس شاندار سیمینار کے بعد ایک نظر مستقبل پر۔ ہماری اگلی منزل کا عنوان ہے اگلی منزل، بھوٹان نامیاتی سلطنت، نیکسٹ اسٹاپ بھوٹان دی آرگینک کنگڈم۔ ہم اس سلطنت کی حیرت انگیز نامیاتی زراعت کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ لیکن جانے سے قبل غور و فکر کے لیے ایک سوال موجود ہے سامعین کے لیے۔ جی بتائیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ساحلی علاقے ڈوب رہے ہیں، شہر کھیتوں کو نگل رہے ہیں اور زمین سکڑ رہی ہے۔ کیا دنیا کے دیگر بڑے ممالک اس سے پہلے کہ پانی ان کے گلے تک آ جائے اس نیلے انقلاب اور بائیو انجینئرنگ کو اپنائیں گے؟ زمین کم ہو رہی ہے، لیکن کیا ہماری سوچ کا دائرہ اتنا وسیع ہو رہا ہے کہ ہم تباہی سے پہلے خود کو بدل سکیں؟ یہ واقعی ایک تلخ لیکن ضروری سوال ہے۔ زراعت، ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ایسی ہی انتہائی پیشہ ورانہ اور سائنسی معلومات حاصل کرنے کے لیے JQ گلوبل ایگریکلچر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور منسلک رہیں۔ مزید تفصیلی معلومات، سیمینارز اور کنسلٹنسی کے لیے ان سے درج ذیل ذرائع پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے www.jqglobal.official.com۔ بزنس اور کنسلٹنسی کے لیے ای میل کیجیے jqglobalagriculture@gmail.com، اور براہ راست واٹس ایپ سپورٹ کے لیے رابطہ نمبر ہے +92 349 984 1886۔ اس